لاہور کے مذہبی گھرانے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ 30 جولائی رات 8:45 پر اس مذہبی گھرانے کے نئے نویلے جوڑے کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، یقین جانیے تفصیلات سن کر میری روح کانپ گئی کہ سی سی ڈی اپنا کام کر رہی ہے، پولیس اپنا کام کر رہی ہے، سی آئی اے اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے کیسز کا رپورٹ ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ لاہور کے لوگوں کو صرف اس خبر کا انتظار ہے کہ کب یہ خبر آئے کہ 4 لوگ سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے میں مار دیے گئے۔ جناب عالی، یہ مذہبی گھرانے کے میاں بیوی اس نیت کے ساتھ گھر سے نکلے کہ ہم واک کر کے آتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 18 سال کی نئی نویلی دلہن اور اس کا شوہر، جو کہ امام مسجد بھی ہے، نماز پڑھاتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد چونگ کے علاقے میں شاہ پور کانجرا منڈی، جو کہ لاہور کی ایک سب سے بڑی منڈی ہے، اس منڈی کے گرد و نواح واک کرنے کی غرض سے گھر سے نکلے، جو کہ ان کی روزانہ کی روٹین بھی ہوگی۔ اور وہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر نکل نہیں سکتے یا نکلیں گے تو مار دی جائیں گے، نہیں، وہاں پہ لوگوں کی چہل قدمی چلتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس نئے نویلے جوڑے کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ ان کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی، ان کا نام بھی نہیں لیا جائے گا، لیکن جو ایف آئی آر مجھ تک پہنچی ہے، جو اس قاری صاحب پر بیتی، جناب یاری رات 8:45 پر یہ بیٹھے ہوئے تھے، واک کرنے کے بعد بیٹھ گئے، گپ شپ کر رہے تھے۔ 3 درندے آئے ان کے پاس، ان درندوں کے پاس کلہاڑا تھا اور گرین پائپ تھے، وہ دکھا کر ان دونوں میاں بیوی کو ایک الگ مقام پر لے کر جایا گیا۔ وہاں لے جا کر سب سے پہلے قاری صاحب کو برہنہ کیا گیا۔ بیوی سارا منظر دیکھ رہی ہے اور پھر اس کے بعد بیوی کو برہنہ کیا گیا، قاری صاحب سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ صرف سوچتے جائیں کہ شوہر پر کیا گزری ہوگی، بیوی پر کیا گزری ہوگی۔ شادی کو صرف چند روز ہوئے ہیں، نیا نویلا جوڑا ہے یہ، اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، زندگی بھر کس طرح یہ دونوں میاں بیوی اس ٹراما سے نکل پائیں گے، یا کس طرح وہ عورت اس ٹراما سے نکل پائے گی جس کے ساتھ 4 درندوں نے جو سلوک کیا ہے۔ خدا کی قسم یہ رعایت کے قابل ہے ہی نہیں۔ ان کو مار دیا جائے، ان کو سرے بازار چوک پر الٹا لٹکایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اب جناب الگ لے جا کر سب سے پہلے جب ان دونوں میاں بیوی کو برہنہ کیا، برہنہ کرنے کے بعد قاری صاحب کو شاید باندھ دیا یا کیا تھا، اس شخص کو زبردستی بٹھائے رکھا کلہاڑے کے زور پر، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو باندھ دیا ہو جس وجہ سے وہ مزاحمت نہیں کر پایا۔ اب جناب 3 درندوں نے، ایک کی عمر 17 سے 18 سال بتائی جا رہی ہے، نوجوان ہے، سفید اس کا رنگ ہے، وہ 3 نوجوان ہیں، ایک سفید رنگ جس کی عمر 17 سال ہے، یعنی 25 سال کے قریب قریب ان تینوں کی عمریں ہیں۔ ان تینوں نے باری باری اس نوجوان نئی نویلی دلہن کو ہوس کا نشانہ بنایا۔ اب ہوس ان کی تو پوری ہو گئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم تینوں نے جو کرنا تھا کر لیا، کیوں نہ ایک اور چوتھے دوست کو بلایا جائے۔ اس درندے انسان کو بھی بلایا گیا جو انتظار میں تھا، یا اس نے ان تینوں کو بھیجا ہوگا کہ جب کچھ ایسا کام ہو تو مجھے یاد کر لیجئے گا۔ ایسے بے شرم لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ 27 سال کا چوتھا درندہ آیا اور اس نے آ کر اس نئی نویلی دلہن کے ساتھ جنسی درندگی کی۔ کرنے کے بعد یہ نکل گئے، بھاگ گئے، اور شوہر جو قاری صاحب تھا وہ چونگ تھانے پہنچا، جا کر کیس رپورٹ کروایا کہ میری بیوی اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے۔ سی سی ڈی پولیس ایکٹیو ہے، ملزمان کی تلاش کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی بھی وقت ہمیں یہ خبر سننے کو مل جائے کہ ان 4 ملزمان کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ وہ پولیس مقابلہ صحیح ہو، وہ غلط ہو، مبینہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ان کو مار دینا ہی ان کی سزا ہے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے اگر عدالتوں کا سامنا کریں گے، عدالتوں سے رہائی پانے کے بعد دوبارہ کسی ہوا کی بیٹی کی زندگی خراب کریں گے۔ آپ کو سیالکوٹ کیس یاد ہوگا، لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر جب ایک نوجوان لڑکی کو اس کے بچوں کے سامنے جو سلوک کیا گیا، وہ کیس آپ کو یاد ہوگا۔ کوئی چند سال ہی ہوئے اس واقعے کو۔ ابھی چند ماہ قبل حافظ آباد میں جب یہ کیس رپورٹ ہوا، جب میاں بیوی اپنے گھر واپس جا رہے تھے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جو 30 جولائی رات 8:45 پر اس نئے نویلے جوڑے کے ساتھ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سی سی ڈی، پولیس، سی آئی اے، تمام اداروں سے گزارش ہے کہ جلد اپنی کاروائیاں تیز کریں، کیونکہ آپ کاروائیاں تو کر ہی رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر مبینہ پولیس مقابلے میں لوگوں کو مارا تو جا ہی رہا ہے، ملزمان ختم کیے جا رہے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ کی رفتار اتنی تیز ہو، یا آپ کا خوف مزید اتنا بڑھ جائے کہ دوبارہ کوئی ایسا کیس سننے کو نہ ملے اور دوبارہ کوئی ایسا کیس رپورٹ کرنے کو نہ ملے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.